والا یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے تعلقات کیسے، جتنی تفصیل آپ نے لکھی ہے اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قادیانیوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، میل ملاپ رکھنا، ان کے ہاں آنا جانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ غیرت اور حمیت نہیں رہتی جو شریعت کا تقاضا ہے، وہ اس معاشرے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ یہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ اور کوئی ایسا طبقہ جس کے کفر پہ سارے مسلمان علماء متفق ہوں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا درست ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیسی خدمات کیوں نہ، حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے بھائی وہ دونوں قادیانیوں کے متعلق صاف صاف کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ایسے اچھے ہیں اور سلام ماڈل ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں اللہ کے یہاں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی، قیامت میں بڑی مہنگی پڑ جائیں گی۔ قطعاً قادیانیت کے متعلق دل میں کوئی نرم گوشہ رکھنا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ غلام احمد قادیانی ایک صوفی تھا اور مجھ سے اس سلسلے میں غلطی لگ گئی، یہ گمراہی کی بات ہے۔ ٹھیک یہ موقف لاہوری جماعت نے اختیار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ مرزا غلام قادیانی کے انتقال سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے یہ بحث چلی ان کے خلفاء، اور غلام قادیانی کی طبیعت ہو رہی تھی خراب، خلافت کس کے پاس آنی تھی، اس پہ بحث ہوئی۔ تو اس بحث کے دوران وہاں محمد علی وغیرہ جو تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضرت نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، حضرت نے اپنے آپ کو مجدد کہا۔ مرزا غلام قادیانی نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے چند صفحے لکھے، اور وہ پمفلٹ جو چھوٹا سا بنا اس کا نام بھی انہوں نے لکھا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میرے متعلق جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مجدد ہوں یا اس امت کا کوئی مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا ہوں، سب جھوٹ ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا نبی ہوں، اور مجھ پہ ایسے ہی نہیں آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ تو جو مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے متعلق شبہ آپ کا کیا ہے؟ کہ جتنے بڑے اس وقت قائدین بنے پھرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، وزیر اعظم اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب، ایک ان کا رویہ، اور دوسری طرف جاوید غامدی صاحب نے جو مرزا غلام قادیانی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک گمراہ صوفی تھا، لاہوری قادیانیوں نے پچھلے مہینے پورا اپنا وہ رسالہ چھاپ دیا اور پڑھا ہے اسے۔ انہوں نے کہا یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، حضرت تو نبی نہیں تھے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ موقف آج کے زمانے میں علماء تسلیم کر رہے ہیں۔ تو غامدی صاحب کی حوالہ دیا ہے کہ دیکھیے جاوید احمد غامدی بھی یہی کہتے ہیں، تو غامدی صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کیسے کافر کہا جائے، کیونکہ وہ ایک گمراہ صوفی تھے، اور ان سے پہلے ابن عربی بھی یہی لکھتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ لکھا ہوتا ابن عربی کو کوئی چھوڑ دیتا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، لیکن جو جملے اور انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس کی وضاحت ہر زمانے میں ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخری دور میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف میں پڑھاتے تھے فتوحات مکیہ، حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور دوسرے گمراہ جنہوں نے اس کو نبی نہیں مانا اور مجدد وغیرہ وغیرہ، وحید الدین خان صاحب ہیں۔ وحید الدین خان صاحب نے صاف لفظوں میں لکھا، ہم نے ان کے متعلق لکھا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ یہ پورا پمفلٹ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا دلی، اور جب گئے تو دلی انہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھیں آپ کی کتاب ہمیں ملی تھی، لیکن بات اتنی سی ہے کہ میری تحقیق یہ ہے اور میں اس پہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا۔
بھی چپ ہو گئے. جب ان کی تحقیق کیا تو سمجھائے کہ حضرت یہ بات نہیں ہے. مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اس کی کیا تعبیر کیا توجیہ کریں گے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروریات دین میں تعبیر کام نہیں آتی. ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغام لانے والا جو اپنا پیغام مکمل طور پر پہنچائے وہ بچھو ہے. یعنی بچھو ڈنک مارنے کا پیغام لاتا ہے اور پوری طرح اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر لو, بچھو ڈنک مارے بغیر نہیں رہتا. دوسرے نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ بچھو جو ہے پیغمبریز پیغام پہنچانے والا ہے. وہ کہا نے لکھا ہے کفر ہے یہ. اب وہ ہزار کے کہ ہماری مراد ڈنک مارنے والا ہے, پیغمبر کا لفظ جو استعمال کیا نا یہ پیغمبر کی توہین ہے. نبوت پہ ایمان لانا ضروریات دین میں سے ایک ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, دوسرا کہتا ہے اللہ کیسے ایک ہے, کہتا ہے جیسے 1 2 3 4 گنتی ہوتی ہے, اللہ ایک ہے. کہا نے لکھا ہے یہ کفر ہے, اس لیے کہ خدا کو یکتا ماننا فگرز میں نہیں, اللہ کا کوئی مثل, کوئی ثانی, کوئی نظیر, کوئی اس جیسا نہ قرار دینا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کی تعبیر کرتا ہے, توجیہ کرتا ہے, تو فقہا کہتے ہیں وہ کافر ہے, کفر کا اقرار کرتا ہے, اس لیے کہ دین کی بنیادی چیزیں اس میں تعبیر نہیں چلتی. جیسے رمضان آئے, کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں رمضان کیا ہوتا ہے. اے سبحان اللہ, آپ کو کیوں نہیں پتہ بھی رمضان کیا ہوتا ہے, کس دن کے لیے مسلمان. تو جو دین کی ضروریات ہیں, ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین, اور خدا کے آخری نبی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی نبوت کی مہر ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں گے وہ نبی بنے گا, لہٰذا مجھ پہ مہر لگائی گئی. اب اگر مہر ہی لگنی تھی اور نبوت ہی ملنی تھی تو جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص میں نبوت جیسی صفات ہیں لیکن عہدہ خالی ہو گیا. مراد یہ ہے, آپ میں لوکان آبادی نبی تکانا عمر, میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی خصوصیات ہیں. یہ آج جن کا ذکر ہو رہا تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں ایک معمولی آدمی ہوں لیکن یہ چیزیں مجھ میں ہیں. تابعین نے کہا یہ نبوت کی چیزیں ہیں. شہر میں 50 آدمی ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں ڈی سی بنا دیا جائے مثلا, لیکن عہدہ ایک ہی ہے, بس ایک ڈی سی بن گیا, باقی فارغ ہو گئے, عہدے پہ نہیں گئے لیکن صلاحیتیں ہیں. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ میں نبوت کی صلاحیتیں موجود تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھی, لیکن عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم ہو گیا. تو اس لیے اپنے آپ کو جو بلا تعویل کے نبی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے, جو مجھے مجدد مانتے ہیں, تو پھر رہ کیا گئے. راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں ایک ہوٹل ہے, بھول گئے نام اس کا, مدت ہوئی کبھی جانا نہیں ہو, بہت. یہاں ایک ہندوؤں کا حال ہوتا تھا, سب لوگ شام کو مل کر بحث کرتے تھے. یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا لاہوریوں کا اور قادیانیوں کا. ہمارے نانا ہمیں سناتے تھے کہ ہم بچے تھے اور اس میں سب سے بڑا دعویٰ یہی تھا لاہوریوں کا کوئی نبی نہیں تھا, اور مرزا بشیر نے ثابت کیا کہ ہمارا باپ نبی. یہ تھی بات سیدھی سادھی. جب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے, اور جو اس کا اطلاق کرتا ہے, جس کو صحیح کہتا ہے وہ کافر ہے. اتنی سی بات ہے, اور کیا لمبی بات ہے, اس لیے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بھائی ہمیں کوئی برا سمجھ کے چھوڑ دے, ہمیں بڑی راحت ہے, اطمینان ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ اچھا سمجھ کے چمٹ جائے. اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. جن سے محبت ہے ان سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا, تو
صفائی کون پیش کرے؟ لا حول ولا قوة۔ اور کوئی کام نہیں زندگی میں رہے گا۔ دیکھیے ذبیحے کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ کفر کا ہے تو اس آدمی کا ذبیحہ حرام۔ ذبح اور نکاح یہ دونوں چیزیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ کبھی بھی جائز نہ ہوتی اگر انسانوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ کبھی بھی ذبیحے کو جائز قرار نہ دیتا، اسی لیے شریعت نے شکار کرنے کی کوئی زیادہ حمایت نہیں کی۔ شکار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ تائید نہیں کی، اجازت دے دی تھی کہ شکار کر لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے گوشت لائے تھے خرگوش کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایک ران پیش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ران کو استعمال کیا، کھایا، لیکن شریعت نے شکار کرنے کو اپریشیٹ نہیں کیا، مدح نہیں کی، تعریف نہیں کی۔ اسی طرح جو نکاح ہے نا، یہ اصلاً جائز نہیں، دونوں چیز اللہ نے آؤٹ آف دا وے قانون سے ہٹ کے شریعت کے ان دو چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، وگرنہ شریعت کا اصل جو قانون ہے وہ نکاح نہ کرنے کا اور ذبح نہ کرنے کا، تو خدا نے اسے جائز قرار دیا انسانوں کی وجہ سے۔ اب جو ایکسیپشنل کیس ہے اس میں اسی لیے اتنی شدید پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کی تبلیغ کرنا بنیادی طور پر ہر مسلمان کا فرض عین، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ خدا کے دین کو پھیلائے، اس سے قطعاً کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے وَلْتَكُنْ، اور تم ایسی اچھی امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا کام کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہم خدا کے دین کو پھیلائیں۔ اس دین کو پھیلانے کا طریقہ کیا ہے یہ اللہ نے امت پہ چھوڑ دیا۔ آپ تحریر کے ذریعے پھیلائیں، آپ تقریر کے ذریعے پھیلائیں، آپ کسی خاص جماعت میں شامل ہو کر خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں، آپ چینل قائم کرنے اور اس کے ذریعے دین کا کام کریں، وہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا اپنا زمانہ ہے، آپ جس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں باقی دین کے تقاضوں کے پیش نظر بسم اللہ ضرور کیجیے، لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے فلاں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، غلط ہے۔ ہم جو یہ کہیں کہ دین کے پھیلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور آؤ اور مدرسوں میں پڑھو، بخاری شریف پڑھو، غلط بات ہے۔ دنیا کے اور کام نہیں رہیں گے، لوگوں نے اور کام بھی کرنے ہیں۔ دین کے کو پھیلانے کے لیے وہ لوگ کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے گے، اس لیے دین کا پھیلانا فرض، اور اس کے لیے کوئی متعین راستہ اپنے لیے اختیار کرنا انسان کا حق ہے۔ ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے اور بعد میں کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ فکر کرتے تھے، سوچتے رہتے تھے، اسی کو صوفیہ مراقبے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ طریقہ اصل میں آپ کے جد امجد حضرت عبدالمطلب سے آیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ رمضان کا مہینہ پورا غار حرا میں گزارتے تھے۔ غار حرا اس زمانے میں اب تو بلڈنگز بن گئی نا، اس وقت غار حرا میں بیٹھتا تھا کوئی بھی آدمی، تو بہت بات تک ابھی تک بھی رات میں سے 60-70 میں بھی جو لوگ تھے جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، غار حرا پہ کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بیت اللہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت کب تک رہتا ہے، اس کے بعد کب نماز قضا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے مغرب کے 3 وقت ہیں۔ ایک مغرب کا وقت وہ ہے کہ جو ہی سورج ڈوبا فوراً نماز پڑھنا، فوری طور پہ اس کی ادائیگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے، سورج ڈوبتا تھا، روزہ افطار کرتے تھے اور مغرب کی نماز جلدی سے پڑھتے تھے۔
حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ٹیلے پہ کھڑا کر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کھجور رکھ لیتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے. کھجوری میں اشارہ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ میں رکھتے تھے, پوچھتے تھے نماز پڑھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تو ان سے بھی زیادہ مغرب کے وقت میں احتیاط کرتے تھے کہ سورج ڈوبتا تھا, اٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر افطار. یہ آیا ہوا ہے سمجھا. مغرب کا صحیح وقت یہی ہے. اسی جو بدعت اب شروع ہوئی ہے نا, 2 منٹ انتظار کرو, 3 منٹ انتظار کرو کہ نماز پڑھنی ہے, تمہیں نہیں پتا سورج کب غروب ہوگا, کب چلنا ہے مسجد کی طرف. یہ اب لوگوں نے شروع کیا ہے اور خیر سے یہ بدعت اسی شہر میں شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے جو ہوتے ہوتے پھیلتی چلی گئی. ایک چیز. دوسری چیز مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے کہ پورا اطمینان کر لیا جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اس کے بعد پڑھ جائے. ستارے نظر آنے سے پہلے, جب ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو مغرب کا وقت مکروہ تنزیہ, یعنی شریعت نے اسے پسند نہیں کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے تھے تو چاند ماری, تیر اندازی, جہاں تیر جا کے گرتے تھے وہ جگہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے بھی روشنی اتنی ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے. اور تیسرا وقت مغرب کا وہ ہے جب ستارے گھنے ہو جائیں. گھنے ہو جاتے ہیں عام طور پہ 8 گھنٹے. جب گھنے ہو گئے ستارے تو اب بھی مغرب کی نماز قضا کر دینا, نہ پڑھنا یہ جائز نہیں. اس میں پڑھ لے, کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی. اور جب اس کے بعد مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے, عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے, اب وقت ہو گیا. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب سے لے کر کراہت سمیت اندھیرے کے چھا جانے تک. اندھیرا جب خوب گہرا ہو جائے, عشاء کا شروع ہو جائے تو عشاء کی نماز فرض کیجئے 8 بجے وقت داخل ہوتا ہے تو 7:59 تک مغرب کا وقت باقی ہے. اللہ اکبر کہہ کے اس نے نماز شروع کر دی تو اس کی نماز ادائی میں شمار کی جائے. کھانے پینے کی اشیاء میں بائیں ہاتھ کا استعمال. اصول یہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام تھے ان کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اور جتنے کاموں میں گندگی ہوتی تھی ان کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. اصول کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی چیز دیتے تھے یا لیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے. اسی طرح دائیں ہاتھ کے متعلق بہت چیزیں صحیح بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا اپنا کھانا اسے دیتے تھے. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق ایسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ الٹے ہاتھ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا, وہ آ کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پیا. اب میں سوچنے لگا کہ یہ دودھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے اور ضرور کسی کو دیں گے اور ہم میں سب سے بڑا مقام ابوبکر کا, انہیں ملنا چاہیے. اور مجھے یہ بھی خدشہ ہوا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو ترجیح دیں گے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رہ جائیں گے, تو پھر میں بول نہیں پڑا. میں نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ دودھ کا نیچے کیا اور اپنا عمر الایمن فلہ, عمر دایاں سے دیتا ہے, دایاں ہاتھ تو دائیں ہی ہاتھ ہے, اس کے ہاتھ ہی کو دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول قاعدہ مت کو سکھاتے تھے. یہ چیز تھی ان کی. بایاں ہاتھ کبھی کبھار استعمال ہو ہی جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کے عادی. ہماری زبان, ہمارے یہاں کھپچی جسے کہتے ہیں نا, کئی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ الٹا ہاتھ استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے. اس لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ جو بایاں
دایاں بیوی المومنین رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں قوت عمل بہت غالب تھی، بہت غالب تھی۔ ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ تو اسے کوئی نام بتایا، اس کا مطلب دبلا پتلا، تو فرمایا دیکھو چربی کی تہیں تم پہ چڑھی ہوئی ہیں کھا کھا کے، اور نام تمہارا دبلا پتلا ہے۔ پھر اسے کچھ دیا تھا کھانے کو، تو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ تھا بائیں ہاتھ کا استعمال، لیکن یہ کہ بائیں ہاتھ مستقل عادت بنا لینا یہ تھی۔ یہ ہوتے کیسے دکھتے ہیں میاں؟ یہ ہاتھ تھوڑا ہی بنتی ہے، اس میں چپل نہیں ہوتے دفتر میں، کیا دکھ رہا ہے؟ چپل نہیں ہوتے دفتر میں چپل نہیں ہوتے، اور وضو کرتے وقت گیلے پاؤں سے بوٹ خراب ہوتے ہیں تو موزوں پہ جرابوں پہ، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ مسئلہ گزر چکا بھائی، ایسی جراب جسے پہن کے آپ میل 2 میل چلیں اور وہ پھٹے اور اس پہ پانی ڈالیں اور پانی اندر کی طرف گیلا نہ کرے پاؤں کو، اور وہ بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے پنڈلی پر جمی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موضوع پر مسا کرتے تھے، ایسا موضوع پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پہنتے تو ان پہ جائز۔ پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، اکثر لوگ پیسے دے جاتے ہیں تو کیوں دے جاتے ہیں؟ وجہ اگر اس لیے دے جاتے ہیں کہ وہ ٹپ ہے، اس لیے دے جاتے ہیں کہ آپ خوش رہیے، آپ نے ہمارا کام کر دیا تو ٹھیک کیا، پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ رشوت ہے تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں۔ یہ مسئلہ صاحب خوف کا ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ عامل حضرات کا ہے، جو عملیات کرتے ہیں نا ان سے پوچھیے، لیکن آپ نے چونکہ تحریر فرمایا ہے، اس لیے آپ کے ادب احترام میں عرض کرتے ہیں کہ خوف کی کیفیت کا نکلنا ضروری ہے، کیونکہ خوف کی کیفیت جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ مایوسی ہو جاتی ہے، اور مایوسی میں چلا جاتا ہے آدمی، اور پھر کئی سال اس عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ آیات، وہ چیزیں جن میں اللہ نے امن کا ذکر، آیات اور دعائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لیتا رہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ کے یکسو ہو جا اللہ سے لوٹ آنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو بڑھانا چاہیے۔ یہ نکاح بالکل درست ہے بھائی، اس مسئلے کو مت چھیڑو۔ رسم نکاح میں ماموں نے بھانجی کے بہاف پہ ہاں کر دی اور مروجہ طریقے کے مطابق پوچھا ہے، لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کا اعتراض نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ماموں پہ اعتماد کیا، ان کی ماں پہ ہاں ہوگی۔ کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس مسئلے کو چھیڑنے کی؟ خام خواہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی نکاح کی تجدید کی ضرورت نہیں۔ ایسے جتنی چیزیں ہیں نا، جتنے کام ہیں، ان میں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ نائمۃ، آزمائش، فتنے، سوئے ہوئے، لعن اللہ من ایقظھا، خدا کی لعنت پڑے اس آدمی پر جو فتنوں کو جگائے۔ کبھی ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بھانجی ہے، ماموں نے ہاں کر دی، بھانجی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی رخصتی ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اب اس بات کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ لانے کی کیا ضرورت؟ زندگی بھر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ اس بچی کا کوئی مخالف ہو، اس کے ذمہ بات پڑ جائے گی، لوگ اس پہ تہمت لگائیں گے، پھر خاندان میں ایسی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں ایک آدمی کو دیکھا اور فرشتے اسے عذاب دے رہے تھے اور اس کے منہ پر مار رہے تھے، تو میں نے کہا فرشتوں سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس نے ایک جملہ کہا تھا صرف، اور اس جملے سے پھر کائنات میں آگ لگ گئی، دنیا میں آگ لگ گئی، یا مطلب یہ کہ اس معاشرے میں آگ لگ گئی۔ یہ اس کی سزا ایک جملے کی ہے جو اس نے کہا، نہ بولے، چپ رہے۔
کیا ضرورت ہے لوگوں کے عقائد ظاہر کرنے؟ ناپاکی کے سلسلے میں جو آپ نے لکھا ہے یہ اصل میں نا ان احادیث سے مسئلہ پیدا ہوا ہے جن میں یہ چیز آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غسل واجب ہوتا تھا اور میں ان کے کپڑے کو دیکھتی تھی اور جو چیز اس پہ لگی ہوتی تھی اسے کھرچ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس کپڑے کو مل دیتی تھی، یعنی گندگی اس سے اتر جاتی تھی۔ ایک تیسرے موقع پہ فرمایا کہ ناخن سے اسے کھرچ دیتی تھی۔ وہ ایسے زمانے تھے جب لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی اور ان چیزوں کے وجود بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن حنفی فقہا نے اس زمانے میں بھی یہی کہا کہ یہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور غسل واجب ہوتا ہے۔ شافعی حضرات کا موقف دوسرا ہے۔ شافعی حضرات نے ان احادیث پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ دھونے کا تو ذکر کرتی نہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ تو کہتی ہیں کہ وہ چیز میں جھاڑ دیتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں پاک ہیں۔ لیکن شوافی کا مسلک اب شافعیوں نے بھی چھوڑ دیا، ہماری بات ہے۔ کفیز طحان، کفیز طحان پہ عمدہ بات کریں۔ کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی اور کہا میرا بیٹا آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، اگر آپ زندہ، آپ پٹھان تو نہیں ہیں میاں، کہا کیسے ہے، اور کہا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے۔ تمہارے کا لفظ جو ہے نا یہ کچھ بتاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، اگر آپ زندہ نہیں کرتے تو لوگ کافر مجھے مسلمان ہونے پر ملامت کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں۔ جتنی روایات اس معاملے میں ہیں سب جھوٹ پر اصولی اور قطعی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مردہ انسان یا جانور کو بالکل زندہ نہیں کیا۔ جتنی یہ روایات ہیں سب جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور اسی میں وہ روایات بھی آتی ہیں جو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سیوطی بہت بڑے محدث تھے، سیوطی کا حدیث کے علم میں 10ویں صدی کے مجددین میں شمار ہے۔ اس کے باوجود سیوطی نے جو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کر دیا تھا، کسی نے نہیں مانا، کسی ایک آدمی نے بعد میں نہیں مانا، یعنی جو صاحب علم میں سے تھا۔ جو کچے تھے انہوں نے اسی روایت پہ کیا، سیوطی کہتے ہیں، سیوطی تو 10ویں صدی کے تھے یار، پہلے 1000 سال کیا ہوتا تھا۔ اس میں بھی کچھ لوگ اگرچہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز ہوئی نہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق اہل علم میں بحث ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا، بڑا مشکل ہے اس کا فیصلہ۔ بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس سلسلے میں اصولی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی اپنے دور میں۔ انہوں نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کا نام محمد نہ رکھے، جبریل نہ رکھے، اس طرح کے ناموں سے منع فرما دیتے جب تم اسے ڈانٹو گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ اصولی بات فقہا نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے کہ کاغذات میں اندراج کرائے محمد کا، باقی گھر میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھے۔ بس گھر میں پکارنے کے لیے اس نے نام طلحہ رکھ لیا، کامران رکھ لیا، فاتح رکھ لیا، کوئی اچھا نام رکھ لیا اس نے، تو گھر میں اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اکابر فرشتے، اللہ کے بڑے بڑے فرشتے، ان کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہیں لیا جا سکتا۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر نام میں ایک آدمی صرف محمد پڑھتا ہے تو بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اضافے کی، عزت اور احترام کی اس کو کرنا چاہیے۔ محمد بن بلال کے کیا معنی ہے واضح کر دیں۔ محمد جو بلال کا بیٹا ہے، اس کے والد صاحب کا نام بلال ہے، اس کا نام محمد ہے۔
بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ استعمال کریں تو آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ احادیث کی روشنی میں اس بارے میں بتایا جا سکتا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے؟ دیکھیے 3 باتیں اور یہ سوال اس کی بات ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے لیے کوئی قیامت کے دن کا خوف نہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے صحیح تعبیر و تشریح کیا ہے؟ اس کے مطابق تو تمام مذاہب کے نیک لوگ اللہ کے یہاں مقبول اور جنت کے حقدار ہیں، تو انکار کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت یعقوب اور ان کے ساتھ دادے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ بھی تھے انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، اے رب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم یہودی ہیں۔ تو جو یہودی انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسائی اپنے دور میں ایمان لائے، وہ جنتی، اس میں کیا شبہ ہے؟ صابی اگر ان کے ہاں نبی تھے اور نبوت پہ ان کا ایمان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے تو جنتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے زمانے میں اس کی بہت سی تشریح ایک مرتبہ یہی ہو چکی کہ بار بار باتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر میں کام کرتا تھا، ان لوگوں نے مجھے کام سے نکال دیا، میری وجہ سے ان کی آزاری، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں تو کیا کروں؟ بہت چیزیں ہیں کرنے کی بھائی، انہیں خط لکھ دو کہ معاف کیجیے، ٹیلی فون کر دو کہ معاف کیجیے، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ اس سے عقلی مسئلے ہیں، اپنی عقل سے سوچنا۔ ان کی طرف سے خیرات کر دیجیے، ایک اچھی خیرات کیجیے تاکہ آئندہ نفس پہ بوجھ پڑے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے۔ کن حالات میں جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سے کی صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اس کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ وہ 6 عذر لے کر آئے کہ عذر ریس سے لکھنا چاہیے تھا، دال سے لکھا ہے، لیکن پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث سے براہ راست استنباط کا حق ہمیں حاصل نہیں، اصول کی بات۔ اگر حدیث سے براہ راست استنباط کا حق ہر آدمی کو دے دیا جائے تو پھر دین چل چکا اور ہو گیا تھا۔ حدیث میں کئی چیزیں آتی ہیں جن سے براہ راست استنباط آپ نہیں کر سکتے، یہ حدیث ابھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل واجب ہوتا تھا اور میں جس اعضاء گندگی کو ان کے کپڑوں میں دیکھتی تھی میں اسے کھرچ دیتی تھی، تو اسی حدیث کو براہ راست لے لینا، اس کا مطلب ہے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، اس حالت میں آدمی نماز پڑھ لے پھر کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اساتذہ سے کے بغیر براہ راست حدیث پڑھتا ہے اس کے گمراہ ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، شدید گمراہی آ جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا سبقت قومی نے کہا آئے اور کوڑے کا ڈھیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا قائم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کیا، چھٹی ہوئی۔ حدیث میں جو آیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ ہمارے یہاں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری سلام پھیرنے سے پہلے رفع یدین کرتے تھے بیٹھے بیٹھے،
تو حدیث سے براہ راست استنباط کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ اب ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک تو وہ ہے کہ براہ راست عمل کر لیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک چیزیں اللہ ہی نے ناپاک قرار دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات الگ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسجد میں آ جایا کرو اگرچہ تم پہ غسل واجب۔ اب حدیث کو عام کر لیں آپ، ہر آدمی کہے گا میرا حق ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں اس چیز کے لیے، تیسرے آدمی کو حق نہیں پہنچتا کیوں ایسے کرے۔ اس لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمایا یہ چیزیں ہیں، ان سب میں قدر مشترک کیا ہے؟ قدر مشترک معذوری۔ اس لیے حنفی فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے 17 طرح کی معذوریاں لکھی ہیں کہ اس وجہ سے کوئی آدمی جماعت میں شرکت نہ کرے تو جائز۔ مثلاً ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا، اس حدیث کی روشنی میں ایک آدمی نے قرض دینا ہے، اسے پتہ ہے ہم دونوں مارکیٹ میں رہتے ہیں، میں گیا تو شیخ صاحب سے لامحالہ مسجد میں سلام ہوگا تو شرمندگی ہوگی، یہ شیخ صاحب نے بات نکل کے پکڑ لینا ہے اور کہنا ہے کہ قرض دو بھی، پیسے واپس کرو، تو خام خواہ تلخی ہوگی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر جماعت چھوڑ، معذوری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصول وضع کیا جاتا ہے اور اس اصول کی روشنی میں جو لوگ اس اصول کے مطابق ہوتے ہیں انہیں استثناء کیا جاتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ غیر مسلم جو نیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں ان کا قیامت میں کیا انجام ہوگا، یہ تو کئی مرتبہ بات ہو چکی، اور ہم عقیدے پہ جو بیانات ہیں خاص طور پہ اس پہ ریکارڈ کرایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی، غیر مسلموں کی جتنی نیکیاں ہیں نا، ان کے اعمال اور ایمان ایک الگ الگ چیز ہے۔ مومن کا عمل اور مومن کی نیکی ایک الگ الگ چیز ہے۔ مومن ایمان لایا ہے، خود ایمان قابل ثواب ہے، کافر نے کفر کیا ہے، کفر خود قابل عذاب ہے۔ گناہ مومن نے کیے ہیں، اسے سزا کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے، بغیر سزا کے بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ کافر نے نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کا صلہ دے گا، اللہ نے خود اپنے ذمہ ضروری خود قرار دے دیا ہے کہ ان کو اجر دے گا۔ خدا اس کی نیکی کا اجر کیسے دے گا؟ اسے اسلام کی توفیق دے دے۔ یہ ہے نا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے بخاری میں آیا ہے، ان کا اللہ کے رسول میں 1000 حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا اور 1000 حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا تھا، اور میں 1000 حاجیوں کو سواریاں دیتا تھا، 1000 کوئی آسان کام۔ تو میری ان نیکیوں کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے کفر کی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں اسلام کی توفیق بخشی۔ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، نیکی کے اعمال کا صلہ کافر کو بھی ملے گا، مگر کفر کی سزا کیسے معاف ہوگی؟ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ایمان کے ہم پلہ، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کفر کے ہم پلہ، جس سے کفر مٹ جائے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان مٹ جائے سرے سے اور وہ مومن ہی نہ۔ یہ ایمان اتنی مخفی چیز ہے، اتنی چھپی ہوئی چیز ہے، اور یہ کفر بھی اتنا ہی چھپا ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اپنی امت کے لوگ نکال لیں جو جہنم میں، تو میں ایک مرتبہ جاؤں گا، اور اثر السجود، جس شخص کے جسم پہ سجدے کا کوئی نشان ہوگا، دونوں گھٹنوں پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، چہرے پہ، فرمایا میں انہیں نکال کے لیا، اسے کہیں گے دوبارہ جاؤ، میں دوبارہ جاؤں گا، ہوگا تیسری مرتبہ جاؤ، میں تیسری مرتبہ،
اور پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے کوئی رہ گیا، تو میں کہوں گا اے پروردگار کوئی ایک آدمی باقی نہیں میری امت سے، اب جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور بڑی زبردست بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کہے گا شفاعت نبیون، انبیاء علیہ السلام نے میرے سامنے سفارش کی اور بخشے گئے جن کی سفارش کی۔ شفاعت الملائکہ، اور فرشتوں نے سفارش کی، میں نے بخش دیا فرشتوں کی بات سے۔ میرے کلام نے سفارش کی، میں نے بخش دیا۔ صدیق آئے، انہوں نے سفارش کی، میں نے بخش دیا۔ شہید آئے، حافظ آئے، سب کو بخشتا چلا گیا، اور ہر ایک نے یہ کہا کہ اب کوئی نہیں رہا، اور پھر اللہ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا، ایک لپ نکالے گا، پھر دوسری لپ نکالے گا، پھر تیسری لپ آدھی نکلے گی، 2.5 لپیں۔ یہ لپ کتنی ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ مجھے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دلوں میں اتنا کمزور ایمان ہے کہ آپ لوگ نہیں جان سکتے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالیں گے اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے جلے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں، اور اللہ ان پہ آب حیات، زندگی کا پانی، اس کی بارش کہے گا فرشتوں سے برساؤ، اور فرشتے بارش برساؤ، اور وہ زندہ ہوں گے، اور خدا کہے گا انہیں بھی لے جاؤ، ان کے دلوں میں اتنا کم ایمان۔ اس لیے یہ پیمانے جو ہم مقرر کرتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی یہی ہوں، اللہ کے ہاں پیمانے مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کھڑا ہو کے ایک آدمی پڑھتا رہے گا یا حنان یا منان، اے بہت نرمی کرنے والے، اے بہت احسان فرمانے والی ذات، اور کئی ہزار سال کے بعد اللہ کہے گا اس میرے بندے میں کھڑا، وہ کہے گا اے رب بس تیری 2 ہی چیزیں یہ یاد کی، تیری نرمی، تیری مہربانی، اور تیرے احسانات۔ اللہ کہے گا لے جاؤ اسے، ہمارے احسانات کی وجہ سے ہمارے قریب آئے۔ بہت چیزیں ہیں سوالات ہے تو ذرا سی لمبی بات، یہ جو آقا کے لفظ کا آپ نے فرمایا ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کرو، کیونکہ یہ تمہارے درود ہیں، ممکن ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں، اور اس لیے تم اچھے سے اچھے الفاظ ان کی خدمت میں بھیجو۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کے لفظ کا اضافہ مستحب ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب درود شریف پڑھے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے وعلی آل سیدنا کما صلی تعالی آل سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، سیدنا کا لفظ کا اضافہ مستحب ہے۔ یہ جو نئی گمراہی اٹھی ہے منکرین حدیث کی طرف سے، ان کی بڑی موٹی موٹی علامتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ سیدنا کے لفظ کا اضافہ مکروہ جانتے ہیں، کہتے ہیں بالکل انہیں آقا نہ کہا جائے۔ عجیب عقل کے لوگ ہیں۔ قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے سید مقصورا، یحییٰ تو سید تھے، جان۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، اللہ نے کہا شادی سے رکے ہوئے تھے، سیدن، وہ تو بڑا سردار تھا۔ تو سید کا لفظ یہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں اگر یحییٰ کی طرف استعمال ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں ان سے بھی بڑے۔ اسی طرح یہ لوگ بخاری شریف کی احادیث کا انکار بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا باب آتا ہے نا، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ کیا، ام المومنین رضی اللہ عنہ کا نکاح کسی بھی طرح قابل اعتراض ہوتا عربوں کے لیے، وہ عرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اتنی تیز نظر رکھتے تھے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ اچھا تمہارا نبی ہے، تمہیں اتنی خراب باتیں بتاتا ہے، بیٹھ کے کیوں کر؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے قابل اعتراض تھی تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے نکاح کو چھوڑ دیتے، طوفان نہ اٹھ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کی بیٹی زینب نے کیا نکاح کیا؟ اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا، جب زید نے زینب کو فارغ کر دیا زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ کوئی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نہیں ہوا۔ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سیدھے اٹھے اور سے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا اللہ نے میرا نکاح کر دیا۔ زینب بنت جاش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہتی ہے نا تسامی، یہ میرے مقابلے کی تھی، تو زینب کبھی کبھی کہتی تھی کہ عائشہ میرا نکاح تو عرش پہ ہوا ہے، تمہارا نکاح ادھر ہی ہوا۔ زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ اس نکاح پہ اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑا ہی نازل ہو جاتا تھا، اتنا بڑا اللہ نے کہا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط رہیے اس پہ، اور میرے جتنے نبی تھے بالکل سوسائٹی کا اعتراضات ان کے جواب دے کے ٹکر دے کے جمے رہے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، نبی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اگر قابل اعتراض ہوتا تو عرب صبر کر لیتے، ایک آدمی نہیں اٹھا جس نے جا کے زوجہ رضی اللہ عنہ کہا کہ نکاح کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، بخاری شریف، پھر عذاب قبر کا انکار، یہ سب ان کی موٹی موٹی علامتیں ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وقت خیال رکھو۔